بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج اپنی نصیحت کے واسطے حبقوق کی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ حبقوق جو ہے اس کی صفحہ نمبر 961 پہ ہے اور اس کا تیسرا باب ہے۔ حبقوق کی کتاب میں سے تیسرے باب کی 17 آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھے ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بیڑ خانوں سے بیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مواشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں کو ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے اونچی جگہوں پر چلاتا ہے، میر بگنی کے لیے میرے تاردار سازوں کے ساتھ۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ حبقوق کی کتاب، حبقوق کے نام کا مطلب ہے بغل گیر ہونا یا گلے لگانا۔ یہ خدا کا بندہ پہلے چیپٹر کے اندر پریشان ہے۔ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بندے، یہ ایک نبی ہے لیکن پریشان ہے۔ تھوڑا سا حبقوق کے بارے میں یہ بتاؤں، بعض یہودی ربیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ شلیمی عورت کا بیٹا ہے، جیسے یونا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سارپت کی بیوہ کا کیا تھا، جس کے پاس ایلیا گیا تھا، اس کا بیٹا ہے۔ اسی طرح یہ بھی عورت کا بیٹا جو ہے بعض یہودی کہتے ہیں، کیونکہ حبقوق کے دور میں شرارت اور بدی بہت زیادہ تھی، تباہی بربادی تیزی پر تھی، یہ برائی بہت زیادہ تھی۔ یہ برائی اسی طرح تھی جس طرح نوح کے وقت لکھا ہے کہ برائی بہت بڑھ گئی۔ اسی طرح حبقوق کے دور میں یہودا کے لوگ برائی میں اتنے کھو گئے تھے، بت پرستی میں اتنے چلے گئے تھے کہ حبقوق نے جب دیکھا، کیونکہ نہ صرف برائی، وہاں فتنہ اور فساد بڑا تھا۔ فتنہ اور فساد کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے، انصاف کا قتل ہو رہا تھا، زیادتیاں ہو رہی تھی، لوٹ مار ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کی ایک اور پریشانی تھی کہ جب وہ شریروں کو دیکھتا تھا وہ صادقوں کو گھیر لیتے تھے اور ان پر زیادتی کرتے تھے، تو وہ ان باتوں سے پریشان تھا۔ پھر نہ صرف فتنہ فساد وہاں پر موجود تھا، بلکہ حبقوق کی کتاب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو کاٹتے تھے،
ایک دوسرے کو پھاڑتے تھے، اور یہاں تک کہ گروپ بنے ہوئے تھے اور کچھ گروپ بٹے ہوئے تھے آپس میں۔ یہ حبقوق کے دور کا جو ہے، اور دھڑوں میں لوگ جو ہیں وہ شامل جو ہے ہو گئے تھے، اور اس لیے حبقوق بہت پریشان ہوتا ہے، اور پریشان ہو کر کہتا ہے کیا شریعت کمزور ہو گئی ہے؟ کیا نبی سوال کرتا ہے؟ شریعت یعنی کلام، کیا کلام کی طاقت، اس کی قوت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے؟ خداوند کا کلام کہتا ہے حبقوق بہت پریشان ہے۔ اگر آپ پڑھیں دوسری آیت سے پہلے باب میں تو لکھا ہے اے خداوند میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ تیرے حضور کب چلاؤں گا ظلم اور تو نہ بچائے گا؟ تو کیوں بدکاری اور کاجری دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم اور ستم تیرے کیا ہیں، اور فتنہ فساد کیا ہے، برپا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت کمزور ہو گئی ہے اور انسان میں مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادق کو کیا کر لیتے ہیں، اور پس انصاف کا کیا ہو رہا ہے، خون ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات تھے حبقوق نبی کے دور کے، اور اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیں تو ہمارے دور میں، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، کیا یہاں لوٹ مار نہیں ہے؟ کیا یہاں انصاف کا قتل نہیں ہو رہا؟ کیا یہاں پر جو ہے وہ بدی اتنی کیا بڑھ گئی ہے؟ اور آپ ایک عام فکرہ بولتے ہیں، لفظ بولتے ہیں، خون سفید ہو گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں تو ہمارے حالات بھی کوئی حبقوق نبی کے سے کوئی فرق نظر نہیں آتے۔ اس لیے وہ انتہائی پریشان ہے۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی انسان ہونے کے ناطے یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی خدا کا بندہ ہو تو وہ کیا نہیں ہو سکتا، پریشان نہیں ہو سکتا۔ بہت لوگ اس لیے بھی بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایک غلط خیال ان کے نو میں ہے، اور وہ کیا ہے، جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، خدا کے بندے کے پاس کوئی شارٹیج نہیں آ سکتی، خدا کا بندہ جو ہے اس کا کوئی بچہ نہیں بیمار ہو سکتا، خدا کا بندہ جو ہے اس کی کسی پیسے کی کمی نہیں آ سکتی، خدا کا بندہ اس کا کبھی کام نہیں رک سکتا۔ یہ کیا ہے؟ غلط سوچ ہے۔ سب بولیے کیا ہے؟ بائبل مقدس میں خدا کے لوگ انتہائی دکھوں میں سے کیا کیے ہیں، گزرے ہیں۔ آپ کا مسیح نے جس نے سب سے زیادہ دکھ اٹھائے، خدا کا بیٹا، ابن خدا، تو یہ کبھی ہم اس بات سے پریشان نہ ہو جائیں، لیکن یہ خدا کا بندہ انتہائی پریشان ہے، سوال کرتا ہے خدا کے آگے، اور سوال اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے میری قوم تو ہے ہی غلط، لیکن خداوند جس کو اس کو درست کرنے کے لیے جس قوم کا تو انتخاب کر رہا ہے، بابلیوں کا، وہ تو ان سے بھی زیادہ کرپٹ ہے، کیا ان کو تو ان کے اوپر چڑھائے گا؟ ہمارے لوگ تو یہودا کے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اور یہاں میں آج اپنے ہم خدمت بچوں کو، بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، نبی اپنی قوم سے انتہائی اس کو محبت ہے، وہ گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر اس کے لیے کیا ہے؟ درد ہے، اور پھر بھی وہ اپنی قوم، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری قوم ضرور جو ہے گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، اسے چھوڑ دیا خداوند تو نے، انہوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن جس قوم کو تو لا رہا ہے وہ بھی تو انتہائی کیا ہے؟ کرپٹ ہے۔ تو آج میں اس طرف تو نہیں جانا چاہتا، کبھی کبھی خدا کے بندوں کو درست کرنے کے لیے شریروں کا بھی کیا کیا جاتا ہے؟
استعمال. اور پھر کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے ایسا, لیکن بہت دفعہ ان کی بد کرداریوں کے سبب سے, گناہوں کے سبب سے انسان کو جو ہے وہ مختلف چیزیں ان پر کیا کی جاتی ہیں, چڑھائی جاتی ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ خداوند کی حضوری میں اس طرح کا خیال کرتے. آج بھی آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ خدا کے کلام کی توہین کرتے. کلام ہو رہا ہوتا ہے, کئیوں نے کیا کھولا ہوتا ہے, تو یہ کیا ہے, توہین نہیں ہے خدا کے کلام کی. یہ خدا کے نام کو غیرت نہیں دلوانی. ہماری آنکھوں سے تو کوئی اوجل ہو سکتا ہے, لیکن اس زندہ خدا کے آنکھوں سے کون اوجل ہو سکتا ہے. تو کبھی کبھی ہمیں خوف نہیں ہوتا خدا کے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے. سمجھدار لوگوں کو بھی شیطان نے ان کی مات ماری ہوتی ہے. دیکھنے کو وہ چلاک ہوتے ہیں, لیکن ان کی چلاکیوں میں ہی شیطان نے انہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور مجھے نہیں پتا میں مضمون سے ہٹ کر کیوں چلا گیا ہوں, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی یہاں نصور ہے. سنیں, اگر خدا کی سزا جاری ہو گئی پھر نہیں کہنا کہ خدا نے سزا دے دی ہے. خدا کے گھر کی غیرت ہونی چاہیے, خدا کے کلام کی غیرت ہونی چاہیے. اور خدا کے کلام کو جو ہے وہ غیور خدا ہے, اور جب وہ اپنی غیرت میں اٹھتا ہے تو لکھا ہے وہ حسن کو پتنگے کی طرح کیا کر دیتا ہے, جلا دیتا ہے. جوانی میں لوگ کبڑے ہو جاتے ہیں, جوانی میں لوگ جو ہیں ان کے چہرے کی رنگتیں اڑ جاتی ہیں جب خدا اپنے جوش میں اٹھتا ہے. خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, اس لیے کلام کے وقت اپنے آپ کو سنجیدہ کیا کریں. اور خداوند کا کلام کہتا ہے حبقوق نبی انتہائی پریشان ہیں, اور وہ جو ہے ان باتوں سے کافی وہ ڈپریس ہو گیا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ خداوند ایسا کیوں کرے گا, کیونکہ اپنی قوم کے ساتھ اس کو محبت بڑی ہے, پیار بڑا ہے اس کو. اور خداوند کا کلام کہتا ہے جب وہ اس محبت پہ گرفتار ہے تو پھر اس پر خداوند نے ایک بھید کھولا, اور پھر وہ بھید یہ خداوند نے کھولا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے کیا کرے گا, جیتا رہے گا. یہ اس حبقوق نبی کی کتاب کا مین ٹائٹل ہے کہ یا مین آیت ہے کہ میرا راست باز بندہ کیا ہوگا. یعنی حالات بگڑتے رہنے نے, سادہ زبان میں حالات کبھی اوپر اور کبھی نیچے, کبھی بندہ بیمار اور کبھی بولو جی تندرست, کبھی کوئی کام ہو گئے کبھی رک گیا. لیکن یاد رہے میرا راست باز بندہ ایمان سے کیا کرے گا, جیتا رہے گا. اپنا ہاتھ دینا کرے اوپر, کہے زور سے, کیا کہیں گے, میرا راست باز بندہ ایمان سے کیا کرے گا, جیتا رہے گا. ایک دفعہ پھر بولیے, ایمان سے کیا کرے گا, جیتا رہے گا. جب ایمان ہوتا ہے تو یہ اس کو جب ملا, پھر اس نے ایک گیت لکھا جس پر آج میں کلام سنانا چاہتا ہوں. اس پر نہیں آج سنانا چاہتا کہ وہ ایمان سے اس نے یہ کیا کیا, کسی وقت ہم اس پر دیکھیں گے کہ حبقوق نبی نے جب یہ مکاشفہ ملا. لیکن آج میں اس کے گیت پر آپ کو کلام سنانا چاہتا ہوں, اور یہ گیت اس نے جو ہے وہ 17 آیت کے اتباعات کا جو ہے وہ گیت ہے. یہ کیا ہے, کیونکہ نیچے جب اینڈ پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے, میر مغنی کے لیے میرے سازوں کے ساتھ کیا ہے, تو سازوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, گیت. تو یہ کیا ہے, پہلے نبی پریشان, اداس, مایوس حالات میں سے اس دیکھ رہا ہے اور بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہے, لیکن پھر مایوسی ایک گیت میں بدل گئی. کیا ہو گئی ہے, میں آج کہنا چاہتا ہوں جب کبھی خدا کا مکاشفہ, خدا کے کلام کا مکاشفہ کسی شخص کو مل جاتا ہے, پھر اس کے دکھ جو ہیں وہ دکھ نہیں رہتے, وہ گیتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں, وہ گیتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک
ایک ہی ہستی کر سکتی ہے اور وہ زندہ خدا ہے جو ایسی ہستی ہے جو کسی کو دکھوں کو گیتوں میں کیا کر دے، تبدیل کر دے۔ حقوق کو پہلے چیپٹر پڑھیں، انتہائی پریشان، انتہائی دکھی، اور اینڈ میں کیا لکھ رہا ہے؟ گیت کب لکھے جاتے ہیں؟ آپ کہتے بھی ہیں جب کوئی خوش ہو تو ہم کے گیت گائے، اس کا مطلب ہے۔ اور اس نے گیت کیا گایا؟ سنیے ذرا اس کے گیت کا ٹائٹل۔ پہلے وہ کہتا ہے اگرچہ انجیر کا درخت انجیر پھل دیتا تھا، اس نے کہا اگرچہ خوراک نہ ہو اور طاق میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل یعنی تیل مک گیا، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو۔ اگر کچھ پیداوار نہ ہو تو پھر کیا؟ کھیتوں میں کیا نہ ہو؟ کچھ پیداوار نہ ہو، بیڑ کھانے سے بیڑیں اور طویلوں سے مویشی کہاں ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اس کا سادہ زبان میں مطلب ہے تباہی اور بربادی۔ کیا مطلب؟ تباہی اور بربادی، تباہی اور بربادی۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہ ہو، بیڑے نہ رہیں، یہ ویلتھ کو ظاہر کرتی ہے، گھوڑے نہ رہیں، طاقت کو ظاہر کرتی ہے، کھیتوں میں پیداوار نہ ہو، اناج نہ ہو۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے زیتون اپنا حاصل دینا بند کر دے، انجیر اپنا حاصل دینا بند کر دے۔ لیکن پھر 18ویں آیت میں کہتے ہیں تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ کیا کروں گا میں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندے کے پاس نہ اناج، نہ تیل، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پیداوار، نہ کوئی چیز، وہ کیسے خوش ہوگا؟ یہ حقوق کا گیت ہے۔ یہ خوشی چیزوں سے نہیں ہے، یہ خوشی کہیں نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ مل جانے سے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ خوشی خداوند کی وہ پاک ذات خوشی دیتا ہے جس کے لیے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور آج میں 3 باتیں آپ کی روح تک لے کر آنا چاہتا ہوں، جہاں لکھا ہے تو بھی میں خداوند میں کیا رہوں گا؟ خوش رہوں گا۔ پہلی بات جو حبقوق نے یہاں سے سیکھی اور اس کی روح کے اندر آ گئی، اور وہ بات پہلی یہ تھی حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، موسم بھی بدل جاتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن میرا خدا کبھی نہیں بدلے گا۔ بولیے سارے، کیا نہیں؟ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے میرا خدا لا تبدیل خدا ہے۔ زور سے بولیے، کیا جی؟ موسم بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، حالات میں تبدیلی آ جائے گی، موسموں میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن زندہ خدا نہ کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا۔ وہ زندہ ہے، وہ لا تبدیل ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ قائم الذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قائم الذات ہے۔ اس کے لیے دانیل کی کتاب میں لکھا ہے حی القیوم۔ کیا؟ حی القیوم کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ قائم رہنے والا، سیلف ایگزسٹنس گاڈ، جس کے کوئی خود جو ہے وہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ خود ہے اور وہ سب کچھ ہے اور وہ نہ بدلنے والا ہے۔ آمین آمین۔ حالات بدل جائیں گے، بدلتے رہتے ہیں، موسم بھی، کون نہیں بدلے گا؟ خدا نہیں کبھی بدلے گا۔ یہ اس کا گیت ہے۔ مبارک وہ شخص ہے، مبارک وہ بہن اور بیٹی ہے، مبارک وہ بھائی اور بیٹا ہے جو یہ بات اس کے دل میں ہو کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن میرا خدا کبھی نہیں بدلے گا، میرا خدا کبھی نہیں بدلے گا۔ اور اسی لیے یعقوب کے خط پہ یہ آیا ہے۔ اگر آپ یعقوب کا خط میرے ساتھ نکالیے، پہلا باب، یعقوب کے خط کا پہلا باب،
وہاں پر خداوند کا بندہ کو یہ مکاشفہ ملا اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ گردش کے سبب سے اس پر کیا پڑتا ہے. تو خداوند کبھی تبدیل نہیں ہوتا, ان چینجیبل ہے, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. دوستیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. جڑا آج نا تہاڈا بڑا دوست آندی نے ساڈی تے فلانے دی پکی کی آ دوستی آ, میں آکھیا بھی یہ چند سالاں دی آ, کسے وقت بھی یہ دوستی کی ہو جانی ہے, ٹوٹ سکتی ہے, لیکن ایک شخص آپ کا ایسا دوست ہے جو کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. اس کا کیا نام ہے؟ زور سے بول دیجئے. وہ یسوع نام ہے. وہ نہ بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا, اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور جب وہ تبدیل نہیں ہوتا, اور مجھے آج پڑھتے ہوئے بڑی خوشی ہوئی اس بات کے لیے, میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا, کیونکہ میں میٹنگیں کر کے اتنا تھک گیا تھا, کیونکہ 3 دن ہم نے کئی گھنٹے میں کھڑا ہوا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج شاید میں اتنا کھڑا نہ ہو سکوں. اور مجھے کچھ میڈیکل والے بھی ملے, وہ کہنے لگے کہ آپ اتنی عمر میں اتنے گھنٹے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا کروں, وہ مریض ہی اتنے تھے, سارا علاقہ وہاں آ گیا, اور اس علاقے میں اتنے لوگ. تو ہم 3 دن جو ہے لگاتار جو ہے, شاید آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ کام سوکھا ہے, کلام سنا کر بیٹھ جانا کیا ہے؟ سوکھا ہے. سب سے مشکل کام ڈیلیورنس کا ہے. کسی خدا کے خادم جو بزرگ خادم ہے, وہ یہ آپ کو کہیں گے آپ کو کلام سنانے والے بڑے مل جائیں گے, پر آپ کو آزاد کرنے والے, رہائی دینے والے, آپ کی جنگیں لڑنے والے, آپ کو بہت کم خادم ملیں گے دنیا میں. اور کسی شخص نے کہا ہے اٹ پٹھو خادم ہے, لیکن رہائی دینے والے, چھڑانے والے آپ کو بہت کم جو ہیں ملیں گے. تو خداوند نے چونکہ یہ برکت دی ہوئی ہے, اس لیے پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو نہ چھوڑوں. مجھے بار بار جو میٹنگ کروانے والا تھا وہ کہہ رہا تھا کیویں انہاں لوکاں لئی دعا کرو گے. میں تو ویکھ کم دعا سب لی ہوئے گی, کوئی نہیں کہے گا اینا نٹھ جانا ہی, نہ ہی بھجنا ہی, نہ اسی اکنا ہی, تے نہ اسی نسنا ہی. تو اتھوں دی کوائر نوں بھی میں کہا پھر گاؤندے تو ہی بڑا ہو, آج نہ تیانوں بھجن دینا ہے تے نہ خود بھجن دینا ہے. بہ گئے آرام نہ, میں اگر ہن نہ پانی آپ پینا ہے تے نہ تیانوں پین دینا, بہ جاؤ احترام. ادوں تو ہی جان ہی نہیں چھڑ دے. پھر تھانوں پتہ نا کون والے نہیں جان چھڑ دے. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. آئیے ایک آیت پڑھیے کہ خدا بدلتا نہیں. مجھے بڑا برکت ملی, کئی دفعہ پڑھی ہے, لیکن کئی دفعہ یہ چیزیں آپ کی جو ہے وہ زندگی سے گزر جاتی ہے, آپ کے بدن سے گزرتی ہے, اور آپ کو خداوند کی طرف سے ایک برکت ملتی ہے. 2 کرنتھیوں کا خط, اس کا 1 باب نکالیے, لکھ لیجیے اپنے دل کی ڈائری پر 19ویں آیت. جی اسلام کو بھی موقع دیں پڑھنے کے لیے. پڑھو جی. کیا خدا کا کلام ہے. جی غور کیجئے خدا کا کلام. میں نے خدا دا کلام تے غور ہی کر لو نا تے زندگی دے دیندا جو. آمین. پڑھو جی 19ویں آیت. دوسرا کرنتھیوں 1 باب 19ویں آیت. کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے, یعنی میں نے اور سلوانس اور تموتیوس تم میں کی, اس میں ہاں نہیں, ہاں نہیں سی, ہاں اور نہیں دونوں نہیں تھی. پھر کیا تھی؟ اس میں ہاں تھی. پھر آگے کیا؟ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب
کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کے ذریعے آمین بھی ہوتی ہے، اور تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال کیا ہو۔ تو خدا کے کتنے وعدے ہیں؟ سب وعدے، اور اس میں کیا ہے؟ ہاں، تبدیلی نہیں۔ یہ نہیں کہ آ والا پورا ہو جائے گا تے آ والا نہیں ہو جائے گا۔ بولیے ذرا، خدا کے کتنے وعدے؟ تے خدا دے وعدیاں نو لیا کرو، ایویں ہی نہیں بہ کے تھوڑی دیر بہ بو کے تے پھر نٹ ٹوٹ گئے۔ خدا کے وعدوں پر کیا کرے؟ کیونکہ سارے خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ۔ کیا جی؟ اور آگے لکھا ہوا ہے اس کے وعدوں میں نہیں ہے۔ یہ نہیں بھی یسوع کو آیا تو انہیں کہا بھی نہیں تیرا مطلب حل نہیں ہونا۔ یسوع کو نہ والا کام ہے کہ دوستاں کو ہے، تسی پاویں کڈے بھی قریب ہو انہوں کہے دے یار، انہیں پہلو کہنا یار تینوں ہے، لیکن یہ یسوع ہے جو ہمیشہ کہتا ہے مانگو تو تمہیں کیا کیا جائے گا؟ دیا جائے گا۔ جنہ منگو نہ ہی خوش ہوندہ جو۔ انسانہ کو جنہ منگو تیاڈے کو کی رہن گے؟ اندر تو تے مانگ کے سانو کی کر چھڑے؟ تیرا تے کام ہی کی ہے منگنا، پر یسوع ایسے لے لکھے ہے میں اتھوں منگنا ہے جتھوں راجے بھی مانگ دیں، اور منگیا کرو دے، کیونکہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وہ کبھی جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ اسی بدل سکنے ہیں، وہ دے وعدے نہیں بدلتے، وہ دا کلام نہیں بدلتا، وہ خود بھی نہیں بدلتا، یسوع کبھی نہیں بدلے گا۔ آمین۔ تو پہلی بات جو حقوق نبی پر یہ بھید کھولا، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اس سے شفا منگو، شفا مل جائے گی۔ برکت منگو، واج کام ہے، برکت مانگو، نوکری مانگو، اولاد مانگو، اور باہر دا ویزا منگو، وہ بھی مل جائے گا۔ جو منگو خدا کی کرتا ہے، دے دیندہ ہے، لیکن ایسا کیونکہ اس کے سارے وعدے کیا ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہیں۔ اگر کسی کو خداوند کی سمجھ آ جائے تو پھر وہ خداوند لا تبدیل خدا ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا۔ تو میں آج ایک مشورہ دینا دو، اور ایویں ادھر ادھر دیاں یاریاں نالوں کہتے یسوع نہ یاری لا لو، کہتے نہ لا لو، یسوع نہ لاری لا لو۔ جے او دے نہ لاؤ گے انہیں کدی نہیں جو بدلنا، انہیں گھر بھی تیاڈے رہنا، جو دکھاں چ بھی تیاڈے نال، سکھاں چ بھی تیاڈے نال۔ کتے مشکل پیدا ہو گئی، پاویں تسی کشتی چ ستے ہی ہو، او نال ہویا دوست، تے انہیں اٹھنا ہے تے انہیں بات اینا ہی کہنا ہے طوفان تھم جا تے تھم جانا، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، اس لیے وہ لا تبدیل خدا ہے۔ دوسری بات جو حقوق کل کھلی خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جب یہ کہا کہ میں اپنی اسے گیت جب ملا تو خداوند کا کلام کہتا ہے اس نے کہا تو بھی میں خداوند میں کیا رہوں گا؟ خوش رہوں گا، اور اپنے نجات بخش خدا سے کیا رہوں گا؟ دوجا مکاشفہ انہوں اے ملیا کہ بابلی جنہیں مرضی دکھ دے دیں، بابلی جنہیں مرضی چڑھ جان، اے جتنے بھی دکھ دے سکتے نے دے لین، لیکن میرا نجات دہندہ مجھے آزاد کرے گا۔ آمین۔ کیوں لکھا ہے میرا نجات بخشنے والا خدا جس سے میں کیوں آؤں گا؟ خوش وقت ہوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے نجات خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نجات کا مطلب ایک یہ ہے کہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات مل جائے، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے ہر طرح کے دکھوں، پریشانیوں، برے حالات سے بھی خدا ہی جو ہے وہ نجات دے سکتا ہے اور رہائی دے سکتا ہے، اور وہ اس کے پاس نجات ہے، اس کے پاس۔ لیکن یہ جنوں مکاشفہ مل جائے کہ میرے پاس کیا ہے؟ دنیا میں اگر سب سے کوئی بڑا گفٹ ہے تو وہ کیا ہے؟ سب بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ نجات۔ دنیا میں اگر کوئی قیمتی ترین چیز آپ کے پاس ہے تو وہ کیا ہے؟ نجات ہے، اور مبارک وہ شخص ہے جس کو یہ مل گئی ہے۔ آپ جتنے ہیں اپنے اندر اس بات کو دیکھیے، اگر نجات مل گئی جو نا تے باقی چیزاں لب جانیاں ہیں، اب پیار کی چیزاں کی ہو جانیاں نے،
مال تھوڑا بھی ہوئے، کام کدے تھوڑا بھی ہوئے، کوئی مسئلے تھوڑے لاڑ بھی ہون، کدی ود کدی گھٹ، کدی چیزاں جو مرضی ہوندیاں رہن، لیکن ایک چیز نو یاد رکھیو، اور وہ چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس نجات ہے تو وہ شخص دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین کیا ہے؟ شخص ہے۔ میں نے ایک شخص کی کہانی سنی، وہ کینسر کے مرض میں مر رہا تھا، کچھ خادم اس کا پتہ کرنے کے لیے گئے، بندہ سے گزرے، لیکن وہ اس کو تکلیف بڑی ہوتی ہے، درد بہت اس کی ہوتی ہے، اور انسان انتہائی کرب کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اندر اندر کینسر اس کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں تک جو ہے وہ کھا رہی ہوتی ہے، اور جس لیے اس کی دردیں جو ہیں وہ بہت تیز ہوتی ہیں، اور تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے، وہ بھی بہت تکلیف میں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر جو ہے اس کو کہا کہ ابھی تو اتنی تکلیف میں ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اور شخص نے کہا میں کو کینسر سے مر رہا ہوں، میرا بدن انتہائی تکلیف میں ہے، میں درد اور کرب میں پھنسا ہوا ہوں، پر میں ایک بات جانتا ہوں، میرے اندر نجات ہے، ایک دن میں جب اس سے نکل جاؤں گا میں سیدھا یسوع کے پاس جاؤں گا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص دکھ میں بھی ہو، پریشانی کے حالت میں ہو، کبھی کبھی آپ کے لیے حیرانگی کہ دنیا کے بڑے بڑے خوبصورت خادم جنہیں دنیا ترستی تھی، جو لوگ خدا کو کلام کو سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے ڈاکٹر بلی گرام کا نام، اور تمام جتنی بھی مشنیں ہیں، کیتھولک ہو، چرچ آف پاکستان ہو، وہ اس کو سمجھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس نے کئی بادشاہوں کو، جب امریکہ میں کوئی صدر بنتا ہے تو کس سے وہ مسا ہوتے تھے، اور یہ ان کے لیے بڑی آنر ہوتی تھی کہ بہت بڑا خادم تھا، اور اس کے لیے جو ہے آج سے مسا کیا جاتا تھا، وہ کرتا تھا، لیکن جب وہ آخری ایام میں تھا تو اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ کروڑوں لوگوں کو بچایا، لاکھوں لوگوں میں لاکھوں کے مجمع ہوتے تھے، کیونکہ اس کے پاس بہت، اس کے بعد اس کی جو محفل میں چلا جاتا تھا وہ توبہ کیے بغیر واپس نہیں آ جاتا تھا۔ اس کے ایک ڈرائیور کی کہانی یہ ہے کہ جو ڈرائیور اس کو لے کر جاتا تھا وہ وہ ڈرائیور جو تھا اس کا اپنا نہیں تھا، اس کو کہیں جو ہے وہ اس نے کلام سنانا تھا، تو انہوں نے ڈرائیور اس کو دیا ہوا تھا کہ آپ نے ہوٹل سے اسے کیا کرنا ہے، لے کر آنا ہے۔ وہ کسی دوسرے مذہب کا تھا، بت پرست تھا، شاید داریہ تھا، اور وہ ڈاکٹر بلی گرام کے اوپر اتنا مسا تھا خداوند کا کہ جب وہ اس کے پاس کوئی بیٹھ جاتا تھا وہ توبہ کیے بغیر نہیں رہتا تھا، کلام سنائے یا نہ سنائے۔ تو وہ اس کو چونکہ چلا رہا تھا، تو صاحب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، خدا کے خادم، جب وہ وہاں گیا نہ اس نے کوئی بات کی نہ اس نے کی، لیکن وہ آ گیا۔ جب اس نے آلٹر کال دی تو لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے آلٹر کال پر توبہ کرنے کے لیے، اس پر یہ خاص مسا تھا، لیکن اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے لوگ تھے آئے، اور وہ اس کو چھوڑتا، چونکہ وہ تو اس جو ہے وہ پارٹی کا نہیں تھا، نہ اس مذہب کا تھا، تو وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر، خدا کے خادم کو چھوڑ کر وہ چلا جاتا تھا۔ جب تیسرے دن آلٹر کال دی گئی تو وہ شخص آگے آ کر رو رہا تھا۔ جب چلے گئے سارے، اتنے لوگوں نے نجات پائی، اس داریہ شخص سے پوچھا ڈاکٹر بلی گرام نے کہ آپ بھی آگے آئے تھے؟ کہتا ہے یار پاری صاحب، ڈاکٹر صاحب، جب آپ پہلے دن اس گاڑی میں میرے پاس ساتھ بیٹھے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ خدا جو ہے میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے، اتنی حضوری تھی، میرا دل کرتا تھا میں اسی وقت داڑے مار کر کیا کروں، توبہ کروں، لیکن میں ضبط کرتا رہا، لیکن آخری دن میں نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیا۔ لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جب آخری وقت تھا، ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو۔